پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی حضور کا امتی حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور حضور کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کیا خالی چلا جائے یا کوئی تحفہ لے کر جائے؟ اور اگر تحفہ لے کر جائے تو وہ تحفہ کیا ہونا چاہیے؟ حافظ صاحب یہ تو بہت کمال بات ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ حضور کا ہی ہے، ہم بھی حضور کے ہی ہیں، کیا ہماری اوقات۔ اور ایک میں جملہ یہاں پر عرض کروں، مولانا روم نے اس بات کو لکھا کہ غلام کبھی آقا نہیں چنتا، آقا غلام کو چنتے ہیں۔ بڑا گہرا جملہ ہے، کیا بات۔ کبھی دیکھا آپ نے بازار کے اندر غلام چن رہا ہو کہ مجھے اس آقا کے پاس جانا؟ نہیں، آقا چنتا ہے کہ مجھے کون سا غلام خریدنا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں، اللہ، ان کا کرم، واللہ ان کا کرم ہے۔ فرشتہ معصوم ہونے کے باوجود بھی ایک بار آ سکتا ہے، ہم گناہ گار ہونے کے باوجود بھی منہ اٹھا کے بار بار چلے جاتے ہیں، اللہ، لیکن وہ بلاتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ ہماری شفاعت فرماتے ہیں، وہ ہم پر کرم کرتے ہیں۔ حافظ صاحب میں نے یہی عرض کیا کہ جو حج کے جو ایام کی جو 5 ایام میں بالخصوص، ان میں آپ اسی نیت سے مکمل قرآن پڑھ لیں کہ جب مدینے کی حاضری ہوگی نا تو شکرانے میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا تحفہ۔ سبحان اللہ، بلکہ آپ کا وہ جملہ کہ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، ابھی سے پڑھنا شروع تحفہ تحفہ جتنا ہو سکے۔ اور بھی جتنے دن مدینے شریف میں آپ موجود ہیں نا، جتنے دن، تو وہاں پر کثرت کے ساتھ قرآن اور درود السلام کو پکڑیں، روزانہ کم از کم 12,000 مرتبہ مجھے درود پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، ذہن بنائیں آپ کا وقت کہ یار میں جتنے دنوں نہ کچھ نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ 12,000 مرتبہ کم از کم درود۔ پھر دعا مانگنے کا وقت بھی نہیں مل رہا تو درود کی برکت سے رب جھولیاں بھر دے گا۔ تو آپ کی ٹرانسمیشن سے بندہ یہ سوچے کہ یار میں حج کے ایام میں جتنے دن مکے میں ہوں یا یہاں سے میرا ارادہ ہو گیا، کیونکہ حضور کی نظر سے ہی بلاوا آتا ہے، تو میں کیا کروں، 1,12,000 مرتبہ درود پاک جمع کر لوں، 3 قرآن پاک جمع کر لوں۔ کیا کہنے، تو 1,12,000 درود پاک ایام میں اور 3 قرآن پاک جمع کر لیں، جیسے حاضری ہو پہلی، حضور آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ ہے۔ کیا کہنے، پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ ارشاد فرمایا آخر میں، اور ایک بات اور، جی داری شریف کی بھی نیت کر لیں اگر کوئی، کیا بات، یہ بھی حضور کی بارگاہ ہو سکتا ہے، خواب میں زیارت ہی ہو جائے۔ تو حضور میں اب تک داڑھی نہیں رکھتا تھا، 1 مٹھ سے کم رکھتا تھا، یا میں شیو کر دیتا تھا، اب نہیں کروں گا حضور۔ تو حضور کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کی نیت بھی کریں، آ کے دین کا کام کروں گا انشاءاللہ۔ یہ نیتیں پیش کرے بندہ، یہ بھی ایک تحفہ ہے حضور آپ کے لیے۔ واہ واہ واہ، آپ راضی ہو جائیں، آپ نظر کر دینا میں سب کام کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نظر کر دیں میں سب کام کروں گا، آپ کی ناموس پہ پہرا دوں گا، آپ کی ختم نبوت پہ پہرا دوں گا، آپ پر میرا تن من دھن قربان ہوگا۔ میں اپنے بچوں کو آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، دین کا مجاہد بناؤں گا، جو نیت کرنا چاہے۔ آپ حضور کی بارگاہ میں قرآن پاک پڑھ کر اور درود پاک پڑھ کر تحفہ پیش کریں، آئندہ بلاوا ضرور آئے گا۔ واہ واہ واہ، یہ آپ ایک وظیفہ ہی لے لیں۔ واہ واہ واہ، جو بار بار حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں ضرور پہنچ کر تحفہ پیش کرے، اسے سرکار بار بار بلائیں گے۔ سب سے پہلے تو تحفے میں اس کو انعام یہ دے دیتے کہ میں تجھے پھر بلاؤں گا، پہلا انعام تو ہاتھوں ہاتھ ہے۔ کیا بات،